ہوس زادہ قسط نمبر 1 مسلح گھڑ سوار ڈاکو گزشتہ رات آخری پہر حیات محمد پٹواری کی اکلوتی بیٹی غزالہ کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ غزالہ پچھلے ایک ہفتے سے مائیوں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کی بارات آنے والی تھی، لیکن سورج طلوع ہونے سے قبل ہی شادی والا گھر ماتم کدا بن گیا تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پٹواری حیات محمد برآمدے میں بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں کے 2-3 معتبر افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہی پٹواری کو بلا لیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے فریاد کناں لہجے میں بولا، ملک صاحب میں لٹ گیا۔ کیا ہو گیا پٹواری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ گلگیر آواز میں بولا، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہو گیا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ ظالم میری لاڈلی بچی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ آج اس کی بارات آنے والی تھی اور اس کی آواز روند گئی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حوصلہ رکھیں پٹواری صاحب، مجھے پوری بات بتائیں، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولا، اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے ملک صاحب، آپ ہی غزالہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کی پوری کوشش کروں گا، میں نے یہ پر یقین لہجے میں کہا۔ آپ مجھے کچھ بتائیں تو جب تک پوری تفصیل مجھے نہیں معلوم ہوگی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس نے بتایا کہ گزشتہ رات لگ بھگ نصف درجن گھڑ سوار اس کے گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہوئے تھے اور اس کی بیٹی غزالہ کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ سب مسلح تھے اور انہوں نے ڈھاٹے لگا رکھے تھے۔ گھر والوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے بندوقیں تان لیں۔ ڈاکو ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے غزالہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ شور و غل سن کر اکثر لوگ بیدار ہو گئے تھے۔ پھر کچھ پرجوش نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں بھی گئے، لیکن 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد وہ بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے۔ ڈاکو غزالہ کو جس سمت لے گئے تھے اس طرف میلوں تک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اب پٹواری حیات محمد اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آیا تھا اور میری مدد کا طلبگار تھا۔ میں نے کہا، اتنا بڑا قدم تو اٹھ چکا ہے پٹواری صاحب، اور یہ کام کسی دشمن کا ہی ہو سکتا ہے، کسی بہت بڑے دشمن کا۔ میری تو مت ہی ماری گئی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کروں۔ وہ بے چارگی آمیز لہجے میں بولا، اگر غزالہ واپس نہ آئی تو میری ناک کٹ جائے گی۔ میں برات کا کس منہ سے استقبال کروں گا؟ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا۔ آپ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے مجھے اس کا دلی افسوس ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کرانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ ملک صاحب، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ اس وقت میری تو عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سے خاصہ ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ جو چاہیں پوچھیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ غزالہ کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یا اس میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی۔ میں نے کہا، کیا غزالہ شادی کے لیے بخوشی راضی تھی؟ ہاں جی بالکل، وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ اس سے اچھا رشتہ بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی شادی چودھری قادر زمان کے بیٹے چودھری حیدر علی سے ہو رہی تھی۔ غزالہ کے تو نصیب جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں پٹواری صاحب، میں ابھی جا کر موقع کا جائزہ لیتا ہوں اور ڈاکوؤں کی تلاش کا کام بھی فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد غزالہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سونا رب کرے ایسا ہی ہو، وہ ممنونیت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، حیات محمد، آپ کے گھر سے ڈاکو غزالہ کے علاوہ اور کیا کیا لے گئے ہیں؟ انہوں نے کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیا آپ نے گھر کا قیمتی سامان وغیرہ چیک کر لیا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، سب کچھ جوں کا توں رکھا ہے، بس ایک غزالہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً اغوا کی واردات ہے؟ میں نے پرتفکر انداز میں کہا۔ اگر ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے آتے تو قیمتی سامان اور نقدی اور زیورات پر ہاتھ ڈالتے، لیکن انہوں نے جہیز کے قیمتی سامان کو نظر انداز کر دیا اور دلہن کو ہی لے اڑے۔ آپ جلدی کچھ کریں جناب۔ پٹواری کے لہجے میں دنیا جہان کا کرب ہلکورے لے رہا تھا۔ اگر دیر ہوگی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، پٹواری صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا۔ اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو میں پوری طرح آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ میں بات ختم کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو پٹواری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے نسبتاً چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کے بیان کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈاکوؤں کو صرف آپ کی بیٹی غزالہ سے سروکار تھا اور وہ اس کو اٹھا کر چلتے بنے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کی بیٹی کا کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ کیسا چکر؟ وہ ناگواری سے بولا، کوئی عشق وغیرہ کا چکر؟ ملک صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ غزالہ ایسی لڑکی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اس کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی ہے، اس میں اس قسم کے غلیظ جراثیم نہیں پائے جاتے تھے۔
مجھے اس کا تبصرہ ناگوار گزرا، تاہم وہ اس وقت صدمہ کھائے ہوئے تھا، اس لیے میں نے اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور معتدل لہجے میں کہا، پٹواری صاحب، عشق کرنا بڑا پاکیزہ کام ہے، یہ غلیظ جراثیموں کا کیا دھرا نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا کوئی شخص ایسا ہو جو غزالہ سے شادی کا خواہاں ہو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اضطراب کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ غلط سوچ رہے ہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن سے واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، گویا میرا اندازہ درست تھا۔ یقینی طور پر کوئی ایسا شخص موجود تھا جو غزالہ سے شادی کا خواہشمند تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ غزالہ تو چودھری کے بیٹے کی دلہن بننے جا رہی تھی تو اس نے ڈاکوؤں کی مدد سے غزالہ کو اغوا کروا لیا، کیونکہ وہ کھلم کھلا چودھریوں کی مخالفت نہیں مول سکتا تھا۔ اس تھیوری سے ایک نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ غزالہ کو حاصل کرنے والا کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ کوئی جرائم پیشہ شخص تھا جس کے ڈاکوؤں سے مراسم تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ ممکن تھا یہ غزالہ کے کسی عاشق نشاد کا کام ہو، کوئی ایسا شخص سیرے سے اغوا میں ملوث ہی نہ ہو، یہ چودھری قادر زمان کے کسی دشمن کی چال ہو جو کسی پرانے حساب کو بے باک کرنا چاہتا ہو، چودھری کو بے عزت کرنا چاہتا ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ پٹواری حیات محمد کی کسی درینہ دشمن کا کارنامہ ہو۔ میرے ذہن میں متعدد امکانات جل بوجھ رہے تھے اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پٹواری حیات محمد بہت سی باتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ آنے والے سامن میں 22 سال کی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے آپ نے غزالہ کو بھی تعلیم دلوائی ہوگی۔ جی ہاں، وہ 10 جماعتیں پاس ہے۔ آگے نہیں پڑھایا آپ نے؟ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی لیکن میں نے خود ہی اجازت نہیں دی۔ اس نے بتایا، پھر خود ہی وضاحت کر دی۔ میں نے کون سی اس سے ملازمت کروانی تھی؟ لڑکیوں کی اتنی ہی تعلیم کافی ہے، لیکن روزانہ شہر آنا جانا میرا مطلب ہے۔ ملک صاحب، زمانہ ٹھیک نہیں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے پھر کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی اور اس بات کا تعلق غزالہ کی تعلیم سے تھا۔ میں نے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب، آج آپ کی بیٹی کی بارات آنے والی ہے، آپ کا ہونے والا داماد چودھری حیدر علی کیسا شخص ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر گویا ہوا، حیدر علی بہت سمجھدار بچہ ہے جناب، میری بہت عزت کرتا ہے۔ ویسے تو چودھری قادر زمان کی ساری اولادیں ہی اچھی ہیں، لیکن حیدر علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے اچانک پوچھا، چودھری قادر زمان سے آپ کی پرانی رشتہ داری ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب سے میری رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن سمجھ لیں بس گھریلو تعلقات ہیں۔ میں نے حیدر علی کے رشتے کی حامی بھی اس لیے بھری تھی کہ گھریلو نوعیت کے تعلقات رشتہ داری میں بدل جائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے پھر پوچھا، میرا خیال ہے چودھری قادر زمان اس گاؤں کا تو نہیں رہنے والا؟ جی، وہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، اس گاؤں میں ان کا آنا جانا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ چودھری قادر زمان سے آپ کے گھریلو تعلقات ہیں، اس کا مطلب ہے چودھری صاحب آپ کے گھر بھی آتے جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ اکثر میرے گھر آتے رہتے ہیں۔ حیدر علی بھی آتا ہوگا کبھی کبھار؟ وہ بے خیالی میں بولا، پھر فی الفور سنبھل گیا، حیدر علی ہمیشہ بڑے چودھری صاحب کے ساتھ ہی آتا ہے جناب۔ حالانکہ میں نے پٹواری سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حیدر علی تنہا اس کے گھر میں آتا تھا یا اپنے باپ کے ساتھ آتا تھا، لیکن اس نے خود ہی میری معلومات میں اضافہ کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ حیدر علی کے حوالے سے بھی اس کے دل میں کوئی چور تھا جو نادانستگی میں اس کی زبان گھبرا گیا تھا۔ میں نے سوال کیا، پٹواری صاحب، لگتا ہے چھوٹے چودھری کی پسند سے شادی ہو رہی تھی؟ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، پٹواری نے سنجیدہ لہجے میں کہا، حیدر علی واقعی میری بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ کیا غزالہ بھی اسے پسند کرتی تھی؟ اس نے ہچکچاہٹ میری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے غزالہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے کہا تھا اور کشور نے مجھے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ کیسا تسلی بخش جواب؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، کشور نے بتایا تھا کہ غزالہ چودھری حیدر علی سے اپنے رشتے کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اور اس نے انکار نہیں کیا تھا، بس گردن جھکا دی تھی۔ میں نے کہا، غزالہ نے انکار نہیں کیا تھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسے یہ شادی منظور ہے؟ بالکل جناب، اگر غزالہ کو اس کی شادی پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ ضرور اس کا اظہار کر دیتی۔ وہ ہم میاں بیوی سے کچھ نہیں چھپاتی، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم نے اسے بڑی محبت سے پالا ہے۔ اسے یقین تھا کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اگر ہم اس کی شادی چودھری حیدر علی سے کر رہے تھے تو اس میں بھی غزالہ ہی کی بھلائی تھی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر بیٹھیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری غزالہ مل جائے گی نا ملک صاحب؟ وہ امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میں اس واردات پر غور کرنے لگا۔ اگر پٹواری نے دانستہ باتوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے ASI محمد ریاض باجوہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد موقع واردات پر چلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ساتھ والے پنڈ کے چودھری صاحب آئے ہیں۔ کون سے چودھری صاحب؟ السلام علیکم ملک صاحب۔ چودھری، اس کانسٹیبل کے جواب دینے سے پہلے چودھری اندر آ گیا۔ میرا نام چودھری قادر زمان ہے۔ پھر اس نے ساتھ آنے والے ایک گبرو جوان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا حیدر علی ہے۔
میں نے چودھری قادر زمان اس کے بیٹے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پٹواری حیات محمد انہیں دیکھتے کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری قادر زمان نے اکھڑے لہجے میں پٹواری سے پوچھا، حیات محمد یہ سب کیسے ہو گیا؟ حیات محمد باقاعدہ رونے لگا۔ غضب ہو گیا، چودھری صاحب میں آپ سے ہاتھ ملانے کے قابل نہیں رہا، ڈاکو میری غزالہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔